اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا آغاز سب سے پہلے ایک ذکر اور دعا سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ ایسے ہر ایک کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہو جس کے اندر آپ چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں. جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ نوٹ کرتے رہیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے اور پورا فوکس آپ کا جو ہے وہ آڈیو کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. جو ذکر آپ سیکھیں گے وہ بھی، سیرت سبق آپ حاصل کریں گے وہ بھی، قرآن کی جو تفسیر ہوگی اس سے جو آپ کو لیسنس حاصل ہوں گے اس سے بھی انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سنت آپ سیکھیں گے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ اپنے پاس کلیکٹ کرتے جانا ہے تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم آپ کے پاس کمپلیٹ کلیکشن ہو سنتوں کی، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکیں اور آگے ان کو سکھا سکیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ سیکھیں گے، آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ایک ذکر اور ایک دعا. ٹھیک ہے. چلے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب ہم لوگ رمضان میں ڈیلی ایک ذکر کریں گے اور ایک دعا بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے. تو آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے کہ جو ہماری جو نماز ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ ذکر پڑھتے ہیں وہ ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، جو شخص یہ کلمات ادا کرتا ہے یعنی 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو وہ ذکر کیا ہے؟ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جب جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے نماز کے بعد اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کو یہ ذکر جو ہے یہ انشاءاللہ میں گروپ پہ بھی سینڈ کر دوں گی. اس کے ساتھ جو آج کی جو ہماری دعا ہے وہ ہے جو ہم اپنی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز ختم کرتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اونچی آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر، کہ اس کی آواز سب سنتے تھے، اور 3 مرتبہ آہستہ آواز میں کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت سیدنا صوبان سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اونچی آواز میں اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. میں دعا دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ لوگ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. یہ جو دعا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی، اور انشاءاللہ ڈیلی کا جو بھی ہم ذکر پڑھیں گے اور جو دعا ہم سیکھیں گے وہ ہم لوگوں نے اب پورے دن میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اور یہ ذکر جب بھی ہم اپنی نماز پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد ہم نے اپنا یہ ذکر کرنا ہے اور نماز کے بعد ہی ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ذکر ہم کریں گے تو اس کے ساتھ ہم اپنے پچھلے ذکر کو شامل رکھیں گے اور پھر پورا دن ہمارا اس طرح ذکر میں ہم لوگ مشغول رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے
وہ بے چینی کا شکار ہے اور بے چینی کی شکایت کرتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی شکایت کرتا ہے کہ میرے ایمان کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کی طرف رغبت جو ہے وہ مجھے کم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی، کیونکہ جو انسان کے دل میں جو ایمان ہے وہ انتہائی سینسیٹیو ہے اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کا جب انسان خیال نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایمان کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ گھس جاتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا کپڑا گھس جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ایمان کو دلوں میں تازہ کرنے کی دعائیں مانگو۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان کی خیال رکھے، ایمان کو پروان دینے کی ہر وقت کوشش میں رہے۔ تو لہٰذا آپ سب نے کیا فرمایا کہ انسان کی جو دل میں ایمان ہے وہ دن بہ دن گھستا رہتا ہے جس طرح تمہارے کپڑا گھستا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بڑھنے کی دعائیں کرتے رہو تاکہ ایمان جو ہے وہ کم نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے طریقے بتا دیے کہ جس سے انسان کا جو ہے وہ ایمان پڑھ سکتا ہے، جس سے انسان کا ایمان پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا آج ہم انشاءاللہ جس اسٹیپ کو فالو کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا یہ ایک وہ سب سے اہم طریقہ ہے، بلکہ طریقوں کا چیف ہے کہ جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور یہ چیز ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، بلکہ یہ چیف ہے ان طریقوں کی کہ جن کے ذریعے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمارا رب ہے کون۔ تو آئیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ہم اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں کہ تاکہ ہم صرف اور صرف اسی رب سے مانگیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کریں، صرف اور صرف اسی سے عشق کریں، صرف اور صرف اس کے ساتھ عبادت کا حق ادا کریں، صرف اور صرف اسی سے ڈریں۔ تو لہٰذا ہم جانیں تو صحیح کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے مجبور کرے اس بات پر کہ میں اپنے رب سے ڈروں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سوال کہ آخر یہ میرا رب ہے کون۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ آتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے آیت الکرسی کے اندر کہ میرا رب ہے کون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کیسے اپنے آپ کو کروایا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ میرا تعارف جو ہے وہ میں زیادہ بہتر طریقے سے کروا سکتی ہوں۔ میں اپنا نام، اپنا بیک گراؤنڈ، میری جو کوالٹیز ہیں یا جس طرح سے بھی ہے، میں اپنا تعارف خود بہتر طریقے سے کروا سکتی ہوں ایز کمپیئر ٹو دا تھرڈ پرسن جو میرے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ بالکل اسی طرح ہم جانیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کیسے کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا خوب تعارف کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہی تو جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے، اور کوئی چیز اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ ہی اکتاتا ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آئیے ہم سورہ انعام کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنا کیا خوب تعارف کروایا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اور ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔
اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہی ہم پڑھتے ہیں سورہ حدید کے زبانی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اللہ اپنا کیا تعارف کروایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ زبردست باحکمت ہے کہ اتنی بڑی ذات اور پھر اس کی محبت میں اور اس کی بڑائی میں آ کر ہر انسان اس کو پہچانتا ہے، اس رب کو جانتا ہے، اس کی پہچانتا ہے، اور پھر اس کی تسبیح کر رہا ہے، جس کی دلیل ہمیں سورہ حدید کی آیت نمبر 1 دے رہی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف کر رہے ہیں۔ وہ زبردست باحکمت ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے حالی نہیں ہوتا۔ اور لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی تو زندگی دیتا ہے اور وہی تو موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ قرآن کا 1/3 پورشن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ڈومینین، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بھرا ہوا ہے، قرآن کا 1/3 حصہ۔ اور یہ بات ہمیں جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنا، یہ توحید کا آدھا حصہ ہے۔ توحید کا آدھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور پھر جو اس کا آدھا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی تابعداری میں لگ جانا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کا آدھا حصہ بیس ہی اس بات پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے دلوں میں یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا علم ہے، کیونکہ جتنا انسان کا علم زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ڈومینین کے بارے میں، پھر انسان آہستہ آہستہ عمل میں بھی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جاننا کہ آخر اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ڈومینین اور اللہ تعالیٰ کی پاور کا اندازہ صرف اس بات سے اگر ہم لگائیں کہ ہم اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو چیف آف اینجلز ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں جانیں کہ حالی ان کی بڑائی، ان کی ویڈتھ، ان کی باڈی کا سائز کتنا ہے، اس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل فارم میں دیکھا، اپنی اصل انجلک فارم میں دیکھا، اور وہ آپ سب کہتے ہیں کہ ان کا ایک پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ان کا ایک پر پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھا، پورا آسمان، اس کا ایک انچ جو ہے وہ اس کو صرف ان کے ایک پر نے ڈھانپا ہوا تھا۔ اور اگر صرف ایک پر نے آسمان کے ایک انچ کو ڈھانپا ہوا تھا تو پھر ان کے 600 پر، اور پھر ان کا اپنا سائز کتنا زیادہ ہوگا، اور پھر ان کے بنانے والا، یہ سب چیزیں انسان کی جو ذہنیت ہے، جو انسان کا ذہن ہے، جو قاصر ہے ان چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے میں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ لیکن یہ چیز سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور جب نبی اسلام نے ان کو دیکھا، اس لیے نبی اسلام ڈر جاتے تھے کہ ان کا ایک پر جو انہوں نے پھیلا رکھا تھا، صرف ایک پر اس وقت انہوں نے اپنا کھولا ہوا تھا، باقی 600 پر ان کے بند تھے، اور وہ ایک پر جو ہے وہ اتنا زیادہ وائڈ کھولا ہوا تھا کہ جیسے پورا آسمان کا ایک انچ کورڈ تھا۔ پھر اسی طرح ہم ایک اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی ڈومینین اور اللہ تعالیٰ کی پاور کا اندازہ کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے، اس ایک فرشتے کے کان اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 700 سال لگ جائیں گے آپ کو ٹریول کرتے ہوئے
اس فاصلے کو طے کرتے ہوئے، لیکن وہ فاصلہ طے نہیں ہوگا. 700 سال کی مسافت ہے اس کے ایک کندھے اور اس کے کان کے درمیان. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا اگر ہم جائزہ لیں تو صرف ایک ہینڈ اسپین کا ڈفرینس ہے ایک کان اور کندھے کے درمیان. تو وہ فرشتہ کی 700 سال کی مسافت ہے ان کے کان اور ان کے کندھوں کے درمیان. تو اگر یہ صرف مسافت ہے کان اور کندھے کے درمیان، تو پورا جسم اور پھر ان کا اپنا سائز، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو انسان اگر سمجھے تو اس کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر. تو لہٰذا اگر عرش کو تھامنے جانے جو عرش کو جو فرشتے تھام رہے ہیں، اگر ان کی جسامت اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عرش کی جسامت کتنی زیادہ ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک دم سے ریئلائز کراتی ہیں کہ جو میں بہت بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ زمین پر چل رہا ہوں، ایک بغاوت کی زندگی گزار رہا ہوں کہ جیسے میرے سے بڑا تو کوئی اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو انسان کو آہستہ آہستہ اپنی حقیقت یاد آنے لگتی ہے کہ اس پوری کائنات اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے سامنے میری حقیقت تو شاید ایک ڈاٹ یا اس سے بھی کئی گنا کمتر ہے. تو انسان آہستہ آہستہ جھکنے کا اس کے اندر جھکاؤ آنے لگتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا. اب وہ جہاں کیسا ہے اس کے بارے میں جاننا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے تو یوں انسان کے جو ذہن ہے وہ کھلنے لگتا ہے. آپ دیکھیں جس زمین میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس زمین میں جتنے انسان رہ رہے ہیں ان کی گنتی کو کاؤنٹ کرنا بھی ایک ناممکن سی چیز بن جاتی ہے. کتنے زلینز ٹریلینز اور بلینز کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس زمین پر رہ رہے ہیں جس زمین پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس کا نام ارتھ ہے. اور اس زمین کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت بالکل میننگ لیس ہے، یہ ورتھ لیس ہے. یہ میری اور آپ کی زمین جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ پوری کائنات کی بڑائی کے سامنے بالکل میننگ لیس ہے، ورتھ لیس ہے. اس کی حیثیت ایک ڈاٹ کی مانند ہے. اور اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ بھی تو ایک ستارہ ہے، اور یہ ابلتے ہوئے شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ آگ ہے کہ اس کا ٹمپریچر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 15 ملین سینٹی گریڈ ایک بہت بڑا یونٹ ہے. اتنے زیادہ ہیٹ کا شکار ہے یہ سورج. اور یہ صرف یہ ستارہ ہے سورج، یہ اتنا بڑا ہے کہ یہی ہماری زمین جس کے اندر خربوں کی تعداد بھی کم پڑ جاتی ہے، زلینز کی تعداد میں اس کو ملین ٹائمز آپ ملٹیپلائی کر دیں، اتنے انسان ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یہ زمین پھر بھی کم نہیں پڑ رہی، پھر بھی اس کے اندر اسپیس باقی ہے. یہی زمین اگر آپ اس ستارے یعنی سورج کے سامنے رکھیں تو سورج کے اندر اتنی زیادہ جگہ ہے کہ وہ اپنے اندر 13 کروڑ زمینوں کی مزید جگہ رکھ سکتا ہے. یعنی ایک سورج کے اندر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 13 کروڑ زمینیں مزید آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ جو سورج ہے یہ صرف ایک ستارہ ہے، اور اس سے بھی اتنے بڑے اس سے بھی اربوں خربوں گنا ستارے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں. اور یہ سورج جس کے اندر 13 ملین زمینیں آ سکتی ہیں، اس سے بھی کئی اربوں خربوں گنا ستارے زمین پر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہارے آسمان کو روشن کر دیا ستاروں سے. جو ستارے ہمیں بہت دور سے بالکل ڈاٹس کے مانند نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری زمین سے خربوں گنا بڑے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ، although میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں سلولی چلوں، کہ آپ ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں کہ آخر یہ کائنات کتنی بڑی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس زمین کے علاوہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یا میرے علاوہ اس دنیا میں کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میری اور آپ کی حقیقت اس زمین جس کی کائنات میں حقیقت صرف ڈاٹ کے مانند ہے، تو اس ڈاٹ کے اندر میری اور آپ کی حقیقت تو شاید ڈاٹ کے 100 یا شاید اس سے بھی کم ہوگی،
یا شاید ہم اس سے بھی زیادہ میننگ لیس اور ورتھ لیس ہیں. اور اس کے بعد پھر انسان بغاوت کرنے لگے. تو یہاں پر اس کائنات پر غور و فکر کرنے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ آخر میں میری جرت میں کہاں سے لاتا ہوں کہ میں انکار کرنے لگوں عطایت کا اور سر تسلیم خم نہ کروں. پھر اسی طرح اب میں نے آپ کو ستاروں کا بتایا کہ صرف ایک ستارہ جو سورج ہے اس کی بڑائی کے 13 کروڑ زمینیں ہماری زمین جیسی زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی کئی کروڑوں خربوں گنا بڑے ستارے ہیں. اور پھر انہی ستاروں کو ملا کر گیلیکسیز بن جاتی ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہماری کائنات میں زلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی بنی ہوئی ہے خربوں گنا بڑے ستاروں سے, اور پھر وہ بڑے ستارے خربوں کی تعداد میں تو گیلیکسی بن رہی ہے. اور وہ صرف ایک گیلیکسی نہیں ہے, اس کائنات میں خربوں کی گنا میں گیلیکسیز موجود ہیں. اور ایک اور بڑے انٹرسٹنگ بات کہ ہر دوسری گیلیکسی پہلی گیلیکسی سے ملینز ٹریلینز گنا بڑی ہوتی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ یہ سب کچھ, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ گیلیکسیز, یہ ملکی وے, یہ اینڈرومیڈا ہماری بالکل ہمسایہ گیلیکسی ہے. ہماری گیلیکسی کے ساتھ جو ہمسایہ گیلیکسی وہ اینڈرومیڈا ہے. اور یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو گنوایا, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ جو ٹریلینز گنا بڑے ہیں, یہ سب کچھ صرف اور صرف ہمارے اپنے آسمان کے اندر ہے. یہ سب کچھ صرف پہلے آسمان کے اندر ہے. اور ابھی تو 7 آسمان باقی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو 7 آسمانوں کا مالک ہے, جس کے بارے میں سورہ ملک میں آتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا, کہ اس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بچھا دیا. جیسے پلیٹس آپ رکھتے ہیں نا تہ بتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بچھا دیا. اب ہر آسمان, یہ جو جتنا کچھ میں نے گنوایا ہے آپ کو, یہ صرف پہلے آسمان میں ہے. تو انسان سوچے کہ دوسرا, پھر تیسرا, اور وہ ان سب کی بڑائی ہماری ذہنیت سے اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی, سوچ بھی نہیں سکتے ہم اتنا زیادہ. اور شاید انسان پاگل ہو جائے سوچ کے کہ اتنی بڑی کائنات میں میری حیثیت کیا ہے, یا شاید میں بالکل ہی میننگ لیس ہوں, مجھے تو شاید نظر بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی کائنات میں مجھے اللہ تعالیٰ پھر بھی نہیں بھولا, جس کی حقیقت ڈاٹ سے بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نہیں بھولا. ہر دن ہمیں کھلایا جا رہا ہے, ہر دن ہمیں پلایا جا رہا ہے, ہر دن ہمیں پہنایا جا رہا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوا, کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا فوکس کہیں اور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بھول گیا. نہیں, ہر دن رزق کی فراوانی ہمارے لیے کھل رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو علم کی وسعت ہے وہ سامنے آتی ہے. اب یہ پہلا آسمان سے آپ نکل کر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں, اور پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی 500 سال لگ جائیں گے انسان کو یہ فاصلہ طے کرتے کرتے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے, پھر دوسرا آسمان سے تیسرے آسمان پر کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ, پھر تیسرے سے چوتھے 500 سال کی مسافت, چوتھے سے پانچویں 500 سال کی مسافت, پھر پانچویں سے چھٹے 500 سال کی مسافت, پھر چھٹے سے ساتویں 500 سال کی مسافت. ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا دور ہے کہ جیسے 500 سال کی مسافت. اور پھر 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا آیت الکرسی میں, وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جو 7 آسمانوں کے بعد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرسی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سمجھایا کہ جو 7 آسمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے بالکل میننگ لیس ہے, یہ ورتھ لیس ہے. 500 سال کی مسافت کو ایک طرف, اور کرسی کے سامنے, اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے سامنے یہ 7 آسمان میننگ لیس ہے, یہ ورتھ لیس ہے. ان کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے صحرا ہو اور اس میں انگوٹھی گرائی جائے, تو جس طرح صحرا کے اندر انگوٹھی میننگ لیس ہوتی ہے, ورتھ لیس ہوتی ہے, تو شاید آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہ وہ کہاں گئی اور کہاں گم گئی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان بالکل ایک انگوٹھی کی طرح ہے, اور وہ کرسی جو ہے وہ صحرا کی مانند ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش, اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ جو کرسی ہے, جس کو ہم نے کہا کہ 7 آسمانوں کے مقابلے میں
یہ انگوٹھی کے مانند ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ کرسی کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈاٹ کے مانند ہے, اور اس طرح سے ہے کہ جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو, اور اس انگوٹھی کی جس طرح کوئی حقیقت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ میننگ لیس ہوتا ہے, بالکل اسی طرح جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کی حیثیت بھی کرسی کے آگے اور آسمان اور ساتوں آسمانوں کے آگے بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے صحرا کے اندر انگوٹھی. تو انگوٹھی آپ امیجن کریں کہ یہ ساتوں آسمان اور کرسی اور جو اللہ تعالیٰ کا عرش اور صحرا ہے, یعنی ہر دوسری چیز پہلی چیز کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. اور پھر اس عرش کو تھامنے جو والے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ان کا سر 7ویں آسمان میں ہے اور ان کے پاؤں پہلے آسمان میں ہیں, اتنے بڑے ہیں, اور ان کے کانوں اور ان کے کندھوں کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو شاید کمپریہنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن انسان جتنی غور و فکر کرتا ہے وہ رب کو اتنا زیادہ پہچاننے لگتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں. اب عرش کے بعد کون ہے؟ وہ ہے ہمارے رب کی ذات, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سورہ انعام میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر, کہ اس کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی مگر ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے, اور وہ بڑا ہی باریک بین ہے. لطیف کہتے ہیں باریک بین, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی اس کے علم میں ہے, وہ بہت باریک بین اور بہت زیادہ باخبر ہے. ہر چیز اس کی نظر میں ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن قیامت کے دن کچھ خاص لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا, ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا رب ہم تجھ سے کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا اور ہمیں جنت میں داخل کیا, تو اور اب تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور سب کچھ بھی مانگے, تو ہم بھلا تجھ سے کیوں نہ راضی ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا آج کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور ابھی جنتی یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ اور جنتیوں کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا جائے گا, اور جنتی اللہ تعالیٰ کو بظاہر دیکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو, یعنی جتنی آسانی کے ساتھ آپ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں اور وہ جتنی آپ کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے, اور جتنا وہ اٹریکٹیو دکھ رہا ہوتا ہے, جتنا وہ خوبصورت دکھ رہا ہوتا ہے, ہر آنکھ اس پر پڑتی ہے, اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکو گے. تو یہ چیز ہے کہ جو قیامت کے دن جو جنت میں قیامت کے بعد جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کیا جائے گا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی نظر کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ کو ضد کر کے منا لیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں دیکھ سکیں گے. ہاں ایک چیز ہے کہ میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ برداشت کر سکا تو آپ دیکھ سکیں گے, اگر یہ برداشت نہ کر سکا تو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ چورا چورا بلکہ سرما بن گیا, اور اس کی پاور کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر, کہ اس کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر ایک انسان کو دیکھ رہا ہے, اور وہ بڑا ہی باریک بین ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, ہماری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں, لوگ غافل ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, پہاڑوں کی چٹانوں میں ہم کیا کر رہے ہیں, زمین کے اندر دھنس جائے ہم وہاں کیا کر رہے ہیں, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے, وہ باریک بین ہے. تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ مخلوق, جب انسان مخلوق کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ پوری کائنات, پھر یہ ستارے اور ان کی بڑائی, پھر یہ زمین کی بڑائی اور اس زمین کی بڑائی, پھر سورج کے آگے یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر باقی ستاروں کے آگے یہ سورج کچھ بھی نہیں ہے, اور اس سب کے سامنے یہ ساتوں آسمان, اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان بھی کچھ نہیں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے تو یہ سب کچھ, یہ کرسی یہ ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات موجود ہے. تو لہٰذا
لیکن سب سے بڑی بدقسمتی انسان کی یہ ہے کہ شاید ہم نے کبھی اپنے رب کو جانا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کو کبھی پہچانا ہی نہیں۔ یہ پوری کائنات، یہ ابلتے ہوئے ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ آسمان، ان سب کے سامنے میری اور آپ کی حقیقت شاید ایک ڈاٹ کی طرح ہے، یا شاید اس ڈاٹ کے 100ویں حصے سے بھی کم ہے۔ لیکن پھر انسان، اور یعنی انسان کا وجود بالکل میننگ لیس ہے، ورتھ لیس ہے، لیکن پھر یہ انسان کس طرح سے اپنے رب کا باغی بن سکتا ہے، کس طرح یہ نافرمان بن سکتا ہے، کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے لیے کرنا مشکل ہے، یا کس طرح یہ بغاوت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے ہی درد سے کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی جذباتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں قرآن میں، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ قرآن کی آیات میں کہ کبھی اللہ تعالیٰ بہت نرم ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک ماں پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے کیا کیا تکلیفیں اس نے نہیں سہیں، اس کی پیدائش میں، پھر پیدائش کے بعد کہ بچہ جون کی طرح اس کے خون کو چوس لیتا ہے، اور پھر پوری زندگی کے ایفرٹ کے بعد وہ بچہ نافرمان نکلے، باغی نکلے، اور غلاموں کی طرح اسے ٹریٹ کرے اور خود اس کا آقا بننے کی کوشش کرے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ماں جب کہتی ہے کہ تم نے واقعی میرا حق ادا نہیں کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بڑے ہی درد سے کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا چاہیے تھی، تم نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی، تم نے تو قدر ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، تم نے قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مطویاتم بیمینہ، اور قیامت کے دن یعنی کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے درد کا اظہار کیا ہے کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی، کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا تم نے تو قدر حق کا حق ادا کیا ہی نہیں، تم نے تو فرمانبرداری کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور یہ جو بڑی بڑی زمینیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ ستارے اور یہ گیلیکسیز اور یہ ملکی ویز اور پھر یہ ساتوں آسمان اور یہ زمینیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ زمر میں، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اور وہ بہت ہی پاک ہے اور وہ بہت برتر ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ جو میں نے آپ کے سامنے گنوایا اتنا بڑا کہ جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میننگ لیس ہے یہ ساتوں آسمان جن کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ اللہ کی عرش کے سامنے میننگ لیس ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ساتوں زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے۔ تو جب ان کی بڑائی آپ ایک طرف رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی بڑائی کتنی زیادہ ہوگی، اس چیز کا اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دہانی کروا دیں کہ تم کس کے ساتھ کس کی بغاوت کر رہے ہو، کس کے آگے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یا اللہ میں نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری، میں نہیں آپ کی مان سکتا، اس وقت مجھے جینے دیں، مجھے اپنی زندگی آزادی سے گزارنے دیں، یہ دین تو بہت تنگ ہے، یہ تو پابندیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انسان کیسے اتنے عظیم رب کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے سبحانہ و تعالی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت پاک ہے اور وہ بہت زیادہ برتر ہے ہر اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اسے ملتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم کیوں کہتے ہیں نماز کے اندر اللہ اکبر کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے اس سب سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اور پھر اب ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ آخر ہم ہر نماز میں آخر کہتے کیوں ہیں اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا بڑا اہمیت، یہ بھی چیز ہمیں بڑا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ہم نماز کے اندر جھکتے کیوں ہیں، کیا سوچ کر ہم نماز کے اندر جھک رہے ہیں، کیا سوچ کر ہم سجدہ کر رہے ہیں، کیا سوچ کر ہم رکوع کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم نے نہ جانا، نہ پہچانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال نہ رکھتے ہوئے ایسے ہی بس عادتاً جھکتے رہے، تو یہ پھر صرف ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کوے کی ٹھونگ جیسے سجدے ہیں جن کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کی بڑائی کتنی زیادہ. پھر ان سب فرشتوں کے جو چیف ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے 600 پر اور صرف ایک پر اتنا بڑا ہے کہ یہ پورا کا پورا پہلا آسمان اس سے کور ہو گیا تھا، اس کا ایک ایک انچ کور ہو گیا تھا. پھر ہم نے ساتوں آسمان کے درمیان فاصلے کو سمجھا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سائز کو سمجھا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائز کو سمجھا. تو یہ اس ذات کی بڑائی ہے کہ جس کے آگے میں اور آپ ہر دن جھکتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر، یا کیوں ہم ہر دن اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرتے ہیں؟ کیا سوچ کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں اللہ اکبر، یا بس ایسے ہی بے دہانی میں ہم کہہ دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس چیز کی حقیقت کو سمجھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہم کیا سوچ کر اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرتے ہیں؟ کیا رکوع کرتے ہوئے اپنے آپ حقیر نظر آتا ہے؟ اپنا آپ حقیر دکھتا ہے یا نہیں؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے ماتھا تک زمین پر لگا دیتے ہیں اللہ کے آگے، تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آخر میں کیوں سجدہ کر رہی ہوں، یا کون سی وہ ذات ہے کہ اس کے آگے میں سجدہ کر رہی ہوں، یا صرف وہ ایک عادت ہوتی ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں؟ تو یہ جب چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بات یہ ہے کہ شاید ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں، اور واقعی یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا درد قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کیا، کہ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اس کی صفات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. آج نہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور نہ ہی ہمارے بچے جانتے ہیں. اور یہ کتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. ہمیں اس سے مانگنا آتا ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو صحابہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پرشین کنگ کے سامنے انہوں نے زہر اس کے سامنے پی لیا، اور دعا انہوں نے پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جب اس نے کہا کہ تم اگر واقعی سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہیں آج کون بچائے گا اور اس زہر کو پی کر دکھاؤ. تو انہوں نے دعا پڑھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر، کہ اس رب کے نام سے میں پیتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو لہٰذا جب انسان کو ایک پورا یقین ہو کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ آسمانوں کی گہرائیوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات، کچھ صفات کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ ہم جانیں گے اتنا زیادہ ہماری عبادت کے اندر خلوص آئے گا اور ہماری زندگی بامقصد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے، سب سے زیادہ وائس ہے، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم لکھ دیا ہے، جو میری زندگی میں واقعہ پیش آئے گا، اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ جو میرے حق میں ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ کسی صورت غلطی پر مبنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میری زندگی میں جو پلان کی ہے وہ حکمت والی ہے. آپ دیکھیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، کہ جس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ٹریول کیا،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی تھی اس کے اوپر شگاف ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ان کے درمیان کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوشچننگ نہیں کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی اس حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ تھے نا، وہ اس ٹائم وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ایز اے ٹیچر تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں شگاف لگا دیا، اچھی خاصی صحیح تو کشتی تھی. تو انہوں نے پھر بعد میں ان کو سمجھایا کہ یہ وہ کشتی ہے کہ جس نے بعد میں ایک بادشاہ کے بعد جانا تھا، اور یہ کشتی ہے ایک غریب انسان کی، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو ہتھیا لیتا ہے اور چھین لیتا ہے. تو لہٰذا میں نے اس میں ایک شگاف ڈال دی تاکہ وہ اس کو چھین نہ سکیں. تو لہٰذا ہر زندگی میں آنے والے لمحہ، ہر مقصد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہماری زندگی میں ایک بیک آتا ہے، ایک دڑار آتی ہے، ایک تکلیف آتی ہے، ہم اسی کے درد کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم آگے موو بھی نہیں کرتے. چھوٹی سی بات کہ جتنے بچوں کے انٹری ٹیسٹ میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا ہے. وہ ہر بچی کی آنکھوں میں ایک مایوسی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، میری زندگی میں آنے والا ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر لمحہ حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر انسان کبھی شکایت نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو لہٰذا میری زندگی میں آنے والی ہر درد، ہر تکلیف، ہر دڑار، ہر شگاف میری حفاظت کے لیے، جیسے اس کشتی کی حفاظت کے لیے دڑار ڈالی گئی، تو لہٰذا میری حفاظت کے لیے، میری آخرت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی دڑاریں ڈالتا رہتا ہے تاکہ انسان پلٹ پلٹ کر میری ہی طرف آتا رہے. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الحکیم کو جاننا، کہ جب بھی کوئی کوئی آپ کی زندگی میں لمحہ آئے کہ انسان کو لگے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو فوراً یاد کریں کہ میرا رب تو الحکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت الحفیظ، دا پرفیکٹ گارڈین، جو اللہ تعالیٰ کی وہ رب ہر حال میں انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ حفاظت کر رہا ہے انسان کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کالی رات میں کالی چونٹی کی چاپ تک اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور میں اور آپ سرگوشیاں کریں اور ہم تنہائیوں میں روئیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے درد کو محسوس نہ کرے، وہ ہمیں ہماری پکار کا جواب نہ دے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. اور ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے آتی ہیں. اور بعض جب قیامت کے دن انسان کو، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا جو دنیا میں آزمائشوں اور تکالیف کو سہ کر گئے، تو ان کے اجروں کو دیکھ کر جو باقی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی لگزوریس لائف سٹائل طے کر گئے، وہ ارج کریں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہم آج ان کے اجر تک پہنچ سکتے. تو لہٰذا یہ حفاظت کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور ہماری آخرت کی حفاظت کے لیے بعض کچھ احکامات آتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور بعض ہماری عاقبت کی حفاظت کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی سلسلے جاری رہتے ہیں. اور پھر ہماری کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے کہ ہمیں کامل صحت مند جسم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہر دن روزی دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ دیکھیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں نا، ہم خود کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا غلام نہیں بنایا، کسی کے انڈر نہیں ڈالا، بلکہ ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل کے ساتھ جی رہے ہیں، ہر دن کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کچھ فرشتے جو کانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر ہمارے ناک کی حفاظت، پھر ہمارے جسم کی حفاظت، ہر عضو کی حفاظت کے لیے ایک الگ پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. ہمارا اپنے جسم پر زیرو کنٹرول ہے، ہمارا اپنے اوپر زیرو کنٹرول ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو چھوٹا سا انویزیبل وائرس ہے، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا اس کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئی ہے. تو ہمارا تو اپنے اوپر بھی کنٹرول زیرو ہے. وہ جو اسٹیٹس تھیں جو سپر پاور ہونے کا اقراری تھیں، پاور ہونے کے دعوے کر رہی تھیں، آج وہ بھی بالکل، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بے بس ہیں. ہم بالکل بے بس ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے آگے. تو لہٰذا اس چیز کو ماننا ہوگا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے. کوئی انسان غیبت کر کے مجھے ڈاؤن نہیں کر سکتا،
کوئی شخص میری پروموشن کو روک نہیں سکتا, کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ میرا وکیل ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ صفت ہے الوکیل, کہ اللہ تعالیٰ انسان کا وٹنس ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا گواہ بھی ہے اور اس کا وکیل بھی ہے, کہ کوئی انسان مجھے ڈیگریڈ نہیں کر سکتا, میرے سے رزق چھین نہیں سکتا. اور یا آپ کہہ لیں کہ بعض انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میری پروموشن کوئی روک لے گا, نہیں روک سکتا. کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا. اس سے پہلے موت آ ہی سکتی, جب تک کہ میں آخری لقمہ تک میں کھا نہ لوں. تو اللہ تعالیٰ وکیل بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ الودود ہے, یعنی انکنڈیشنل محبت کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. الودود کا اس کے اندر بہت زیادہ سٹریس ہے. انکنڈیشنل لو, بہت زیادہ محبت کرنے والا. آپ دیکھیں کہ ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ تب زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک نالائق اسٹوڈنٹ اس کے پاس آئے اور وہ امپروو ہونے شروع ہو جائے اور وہ گریڈز لینا شروع ہو جائے اور وہ سوال کرنے لگے. تو وہ اس کے لیے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے, وہ سوال کر رہا ہے, وہ کوشچننگ کر رہا ہے, وہ گریڈز لے رہا ہے, وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو پہلے نالائق تھا اور اب وہ ڈسٹنکشنز پہ آ رہا ہے اور اب وہ گریڈز لے رہا ہے, تو یہ اس ٹیچر کے لیے ایک بڑا خوشی کا باعث ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب ایک گناہ گار انسان توبہ کرتا ہے اور اپنے آنسو ٹپکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ, کاش کہ آپ اس وقت ہوتے کہ جب فرعون جو ہے وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں مٹی اس ڈر سے بھر رہا تھا کہ کہیں اس نے جھوٹی توبہ کر دی اور اللہ تعالیٰ کی اس کی جھوٹی توبہ کو سن کر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کر دے. تو اس وقت جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں اس کے منہ میں مٹی بھر رہا تھا کہ کہیں یہ توبہ نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی آپ کی آنکھ سے بھی آنسو نکلتا نہیں ہے اور وہ بھی پلک سے اٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ زمین تک گرتا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش مارتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ صرف میں نے آپ کے سامنے 3 سے 4 صفات کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کئی سو اب صفات کے ساتھ. تو انسان ہر دن جب بھی اب ہم اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, تاکہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیسی اور اس کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے اور وہ کتنا مجھے چاہتی ہے, میں کتنی اس کے نزدیک امپورٹنٹ ہوں, اس چیز کا ہمیں احساس ہو, تاکہ ہم ہر دن کی کوشش تو کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کروں, اللہ تعالیٰ کی قدر کروں. کیونکہ آپ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدر کا حق ہے وہ کس طرح ادا ہوگا, وہ اس طرح ادا ہوگا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو اہمیت دے. اگر ایک ایسا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پش ڈال دے, اللہ تعالیٰ کے خط کو, یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ کسی کو میسج لکھتے ہیں آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ اپنی فیلنگز میسج کے تھرو لکھتے ہیں اور آگے وہ کنوے ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے اس قرآن کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے. اور اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو لہٰذا گویا یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا نہیں کیا, ہم نے اس کی فرما برداری کا حق ہی ادا نہیں کیا, ہم نے ویسی قدر ہی نہیں کی کہ جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی, اور ایسا مد مقابل ہے یعنی ایسا اوپوننٹ ہے کہ جس کی بات مانی جائے گی, اور جو شخص اسے اپنے آگے رکھے گا یعنی زندگی بھر اس پر عمل کرے گا تو جو یہ قرآن اسے جنت تک لے کر جائے گا, اور جو شخص اسے پسے پش ڈال دے گا, اسے بیہائنڈ دا بیک چھوڑ دے گا, اس کو اگنور کر دے گا, اس کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے اس کی زندگی میں, بس اتنی ہی ہے کہ رزلٹ سے پہلے پڑھ لیا, جاب کے لیے پڑھ لیا, بیٹی کی شادی میں رخصتی کے وقت پڑھ لیا, اب کوئی مردے ہیں تو ان کے لیے پڑھ لیا, لیکن اپنی ہدایت کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو جاننے کا, یہ شاید اس کی پرائیورٹی نہیں ہے, اس کو سمجھنا اس کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے. تو ایسا وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس انسان نے اس کو پسے پش ڈال دیا,
تو یہ اسے دوزخ تک دھکیل کر لے جائے گی اور مسلسل جھگڑا کرے گی جب تک کہ وہ دوزخ میں نہ چلا جائے۔ تو یہ قرآن بڑی پاورفل کتاب ہے، دکھنے میں تو یہ کتاب ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک آدمی کی صورت دیں گے، اور یہ آدمی کی صورت میں پیدا ہوگی، اور یہ انسان کے لیے انٹرسیڈ کرے گی۔ جس انسان نے اس کو فالو کیا، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، یہ اس کے لیے انٹرسیڈ کرے گی، اس کے لیے گواہی دے گی، اللہ تعالیٰ سے لڑے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہ ڈال دیں۔ اور جس انسان نے اس کتاب کو اگنور کیا، پس پوچھ ڈالا، اس کی کوئی پرائیورٹی نہیں تھی اس کی زندگی میں، بس یہی کانسیپٹ بیٹھایا ہوا تھا کہ اس میں تو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس میں صرف حلال حرام ہے، اس میں صرف ڈراوے ہیں، اس میں صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے، یا اگر میں نے پڑھ لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا میں بہتر ہے کہ میں جاہل ہی رہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے کانسیپٹ، یا اس کے اندر بہت پابندیاں ہیں، اگر میں نے اس کو پڑھ لیا تو مجھے پابند ہونا پڑے گا، مجھے پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر یہ کہ میں نہ عمل کروں۔ یہ سب وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو قرآن ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ قرآن جن کو ہم نے بیوٹیفل قسم کے آپ کہہ لیں کہ غلافوں میں لپیٹ کر ہم نے اپنی طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے، یہ قرآن ریکارڈ کر رہا ہے ہمارے بیہیویئر کو، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک آدمی کی صورت میں بنائے گا تو تب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا اور انٹرسیڈ کرے گا اس انسان کے خلاف کہ جس نے اس کو ساری عمر پس سے پش رکھا، اس کو سمجھنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ قرآن کے ہمارے پاس 5 حقوق ہیں، اس کو اس طرح پڑھنا کہ جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، پھر اس کو سمجھنا کہ جیسے سمجھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا، اس پر خود عمل کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ ہم نے اب تک کتنے حقوق اس قرآن کے ادا کیے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے لیے سفارش کرے گی، ہمارے لیے انٹرسیڈ کرے گی؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ شاید نہیں، ابھی تک ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم نے اس کتاب کا، اللہ کے حق کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نے پھر اللہ کی قدر کیسے کی؟ ہم نے پھر اللہ کے حق، اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا حق کیسے ادا کیا؟ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے کہ جس کے اوپر آنا بہت ضروری ہے اس پوری ڈسکشن کے بعد۔ اور پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ جس کے اندر انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر میں قرآن سے جڑتا ہوں تو آخر میرے لیے کیا ہے، وہ کیا انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں پہنچنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ شخص جو خود عمل کر رہا ہے، اس کے والدین کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ پوری دنیا کے سامنے تخت پر بٹھا کر ایک تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو پھر اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو خود عمل کر رہا تھا؟ خود عمل کرنے والے کا تو کئی گنا زیادہ پروٹوکول ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، کیا واقعی یہ کلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں کا نور ہے یا نہیں؟ اس چیز کا ہمیں سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اللہ تعالیٰ کے حق کو پڑھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھنا ہے۔ حق جب آتا ہے، آپ دیکھیں میسیجز ہمارے موبائل میں آتے ہیں نا، تو جیسے ہی ایک بیل بجتی ہے ہم فوراً لپکتے ہیں کہ آخر کس نے کیا بات کہی ہے، فوراً میسیج دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آخر اس نے کیا بات کہی ہے، اور پھر جب تک اس کو جواب نہ دے لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میری طرف سے یہ بدتمیزی ہوگی اگر میں نے اس کو جواب نہ دیا، یا سین کر کے اس کو جواب نہیں دیا، یا اوکے نہیں کیا ہے نا۔ ہماری ایتھک ویلیوز ہیں کہ آپ جب کسی کا میسج دیکھیں اس کو جواب دیں، سین کر کے چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر نہ کوئی اخلاقیات میں کمی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کو ہم جواب ہی نہیں دے رہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ایک انسان ہے جو اس کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں مگر اس کے نزدیک کوئی پرائیورٹی نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کو دین کے لیے کھول دیتا ہے. تو لہٰذا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا، ہمیں جوڑا. ہمیں یعنی کہ آپ دیکھیں گے یہ وہ ٹائم ہے کہ اس کے ہم فیس ٹو فیس بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں رکنے نہیں دیا، ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، ہمیں ملا بٹھایا، اور ہم 40 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن ہمیں ہر حال میں اس کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو جاری رکھنا ہے، استقامت کے ساتھ جاری رکھنا ہے، اور اس پر ہر حال میں عمل کرنے کی کمٹمنٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہوگی، اور تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس گلے کو دور کر سکیں گے کہ جو گلہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ تم نے تو قدر ہی نہیں کی کہ جیسی تمہیں قدر کرنے کا حق تھا. تو لہٰذا اگر ہم اس کتاب کو پڑھنے لگیں، اس کو سمجھنے لگیں، اس کو آگے پہنچانے لگیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، تو یقیناً یقیناً انشاءاللہ ہم نے اس کا حق ادا کیا، اور ہم اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور یہ کتاب بھی ہمارے لیے انٹرسیڈ کرے گی، یہ کتاب بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے ہم پہچان کر سکیں. اچھا جی، الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیریز ہماری نیکسٹ ہے، وہ ہے سیرت. کہ سیرت کو سمجھنا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سننا ہے بہت غور سے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کو بتانے والے کا حق ادا ہوگا. ہم نے قرآن کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اس کو جس نے ہمارے تک پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کی سیرت کو سمجھنا ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. کیوں وہ رول ماڈل ہے، کیا ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ہم عمل کر سکیں اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے ان کچھ دنوں میں. بہت حقیر سی کوشش ہے، لیکن آپ جب غور و فکر سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ پراپرلی ملیں گی. ٹھیک ہے، چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا پہلا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رحمتیں اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے. قرآن اور سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت میں آتا ہے، آیت ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو اس سیشن میں ہم جو ہے وہ روزانہ سیرت النبی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس میں سیرت کا ایک واقعہ لیں گے، اور اس میں سے ہمارے لیے کیا حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن آج ہمارا جو فرسٹ سیشن ہے، اس میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ جو ہے یہ سیرت النبی ہمارے لیے پڑھنا اتنی زیادہ کیوں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا جو کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اور پیروی جو ہے اسی صورت میں ممکن ہوگی جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. تو ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آخر وہ ایسی ہستی تھے. ان کے واقعات کو پڑھیں گے کہ وہ جو ہے کیسے جذبات جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے رکھتے تھے. تو تبھی ہمارے دل میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو تبھی پھر انسان جو ہے وہ اس کو پھر فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کیسی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا انتہائی خوبصورت واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور بڑے ہی وہ خوشگوار موڈ میں تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی یا عائشہ ما تقدم بذنبہ وما تأخر. اے اللہ عائشہ کو معاف فرما، ان کے سارے گناہ، پچھلے گناہ، اگلے گناہ، اور ایسے گناہ جو وہ تنہائی میں کرے اور ایسے گناہ جو وہ سب کے سامنے کرے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئیں کہ وہ مسکرانے لگیں، اور عمر میں چھوٹی تھیں تو بچوں کی طرح چھلانگیں لگانے لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اس دعا نے آپ کو خوش کر دیا، یعنی آپ خوش ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کسی کو کیسے خوش نہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ ان ھذا لدعوتی لی امتی فی صلاتی، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ دعا جو وہ اپنی لاڈلی بیوی کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، تو وہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور میرے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو رونے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ یہ آپ ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت۔ تو ہم اس وقت اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہم اس طرح روئے جیسا وہ ہمیں بن دیکھے یاد کر کے رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بے جان چیزوں نے بھی محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب لوگ بہت زیادہ ہونے لگے تو پچھلوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بنانے کا حکم دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ گھر سے نکلے تو راستے میں وہ کھجور کا درخت تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ کھجور کا تنا درخت اتنا زور سے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کر اس درخت کو دیکھا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اگر یہ درخت بے جان ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر بچوں کی طرح رو رہا ہے تو ہم تو زندہ سلامت ہیں اور ہمارے لیے تو وہ رو رو کر گئے ہیں، تو کیا ہمارا بھی ان کی یاد میں ایک آنسو ٹپکا؟ اور بے جان چیزیں تو، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو محبت کا کیا کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز کھو بیٹھے، یعنی وہ اذان دیا کرتے تھے اور وہ اذان دینا انہوں نے چھوڑ دی، اذان دے ہی نہیں پا رہے تھے، اور حتیٰ کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مدینہ میں رہوں، کیونکہ کونے کونے سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی اور وہ ان کو رلاتی تھی، اور بہت سے صحابہ کا بھی یہی حال تھا، لہٰذا وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور بہت سے صحابہ ادھر ادھر نکل گئے۔ اور جب فتوحات کا سلسلہ ہوا اور کافی عرصے بعد جب صحابہ مل بیٹھے تو انہوں نے آپ سے کہا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال سے اذان نہیں دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں دے سکتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ صحابہ نے پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ آپ درخواست کریں اور انہیں کہیں کہ ایک بار اذان دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے اذان دینے پر وہ راضی ہو گئے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار انہوں نے اذان دی۔ جب وہ اذان دینے لگے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگا، صحابہ کو بھی وہ وقت یاد آنے لگا، وہ محبتیں یاد آنے لگیں اور وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور یہ آپ تصور میں لائیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی مشکل سے اذان دے رہے تھے، اور جب اس پر پہنچے اشہد ان لا محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اس کے بعد جاری نہ رکھ سکے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے میری امت، اور کہنے لگے تہجد کی نماز میں میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت میری امت یا اللہ میری امت، اور اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، لگاتار روتے رہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت آ گیا اور فجر ہو گئی اور حضرت جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا رب آپ کو امت کے بارے میں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا تو ہمارا دل ان کے لیے تڑپا، ہم روئے،
ہم نے تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو آپشنل قرار دے دیا، سنت ہے، فرض نہیں۔ اور آج جب سائنس ہمیں پروو کر کے رکھ رہی ہے تو تب ہم ان پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی نے کہا تو ہم نے اس کو اہمیت نہ دی۔ کسی سے محبت کا یہ رول ہے کہ اس کی پسند ناپسند کو اپنایا جائے، اور اگر ایسا نہیں تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے بالکل جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمیں جن کی پیروی کرنی ہے وہ کیسی کوئی عام ہستی نہ تھی۔ تبھی جو ہے ہم ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ لہٰذا ہم ڈیلی ایک واقعہ لیں گے اور اس میں سے ہمارے لیے کیا حاصل ہو رہا ہے اس کو لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو سنت پڑھیں گے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضرور عمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ انشاءاللہ ڈیلی ایک سنت کریں گے، اور آپ لوگوں کو اسکیجول ہمارا مل گیا ہوگا، ہم لوگ انشاءاللہ ڈیلی ایک سنت کریں گے۔ تو آج جو ہماری سب سے پہلی سنت ہے وہ ہے جب ہم صبح جاگتے ہیں، جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم وہ کس طرح کرتے ہیں، جس طرح ہمارے نبی سلم کرتے تھے۔ تو ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ سلم کس طرح اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک حدیث پڑھوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھنے کی سنتیں کیا ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ شیطان جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونکتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے، سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا، یعنی صبح کی اس نے دعا پڑھی، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ یعنی جب ہم لوگ اپنی دن کا آغاز سنت کے مطابق نہیں کرتے تو ہمیں پورا دن سستی رہتی ہے، اور ہم پورا دن بالکل بدمزاج رہتے ہیں، ہمیں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اسی لیے آج ہم لوگ سنتیں صبح اٹھنے کی، جب ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم وہ سنتیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ سلام اٹھتے تھے تو آپ سلام اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ہم نے رب کرنا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بستر پر ہم نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں کو 3 بار، جو انگوٹھے کی جو فرنٹ سائڈ ہے ہماری، اس سے 3 بار ہم نے اپنی آنکھوں کو رب کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعا پڑھنی ہے، وہ دعا ہے صبح اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں مارنے یعنی سلانے کے بعد زندہ یعنی بیدار کیا، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ سلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سلم مسواک کرتے ہیں۔ مسواک آپ سلم صبح اٹھنے کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور پھر وضو کے ساتھ بھی آپ سلم مسواک کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر واش روم جانا ہے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے واش روم میں اپنا ناک کو جھاڑنا ہے۔ اپنی ایک ناک کی ایک سائڈ پر ہم نے انگلی رکھنی ہے، اور دوسری سائڈ سے ہم نے اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑنا ہے۔ پھر دوسری طرف انگلی رکھ کے ناک کو دوسری طرف سے 3 بار جھاڑنا ہے باہر کی طرف۔ تو اس طرح اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے۔ وضو بھی سنت کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب انسان، کیونکہ شیطان سوتے وقت ہمارے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، تو ہم نے وہ گرہیں کھولنی ہے، ورنہ ہم سستی میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلی گرہ ہم نے دعا پڑھ لی، ہماری گرہ کھل گئی۔ اس کے بعد دوسری گرہ تب کھلتی ہے جب انسان وضو کرتا ہے، دوسری گرہ تب کھلتی ہے جب انسان وضو کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس طرح پھر ہمارا پورا دن فریش رہتا ہے، اور ہم لوگ پورا دن اپنا کام ہمارا ٹائملی ہوتا ہے، اور ہمارے وقت میں برکت پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ سلم کے طریقے کے مطابق ہم نے عمل کیا ہوتا ہے۔
اور ہاں ہم نے جی کیونکہ جب ہم رات کو سوتے ہیں ناک کو جھاڑنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو شیطان ہماری ناک کی اوپر والی ہڈی پر بیٹھ جاتا ہے، پھر جب ہم ناک نہیں جھاڑتے تو پورا دن شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں پورا دن اسی وجہ سے سستی رہتی ہے، اور نہ ہمارا نماز میں دل لگتا ہے، نہ ہمارا کسی عبادت میں دل لگتا ہے۔ تو جب ہم لوگ ناک جھاڑتے ہیں تو اس طرح سے شیطان باہر نکل جاتا ہے اور ہمارا پورا دن پھر فریش لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سنتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی دوبارہ سے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، ایک چھوٹی سی پوئم ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں پڑھا کہ واقعی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا اس نے نہیں کیا، تو جب یہ پوئم حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ بہت زیادہ روئے تھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر کے اور اپنی بے بسی کو یاد کر کر کے۔ تو چھوٹی سی یہ پوئم ہے، 2 منٹ کی ہے، آپ نے اس کے لیرکس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری اصلاح کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب غور سے سنیں اس کو۔ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفتيني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.